ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے، صبح 9 سے لے کر 10 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ بہت خوبصورت گیت۔ یسو ایک اچھا کمہار ہے، کمہار بنے جس مٹی کا، وہ برتن کندن ہو جائے۔ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، پھر ہمیں بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے، اسکول سے گھر جاتے، راستے میں کچھ لوگ ہوتے تھے کمہار، برتن بنانے والے، تو ہم کھڑے ہو کر ان کو دیکھا کرتے تھے وہ کیسے برتن بناتے ہیں۔ اس ویل پر، اس پہیے پر مٹی رکھنی، مٹی کو سینچنا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈھالنا، مختلف طرح کے برتن وہ بناتے تھے۔ اور پھر ان برتنوں کو، مٹی کے برتنوں کو دھوپ میں رکھا جاتا تھا سکھانے کے لیے، پھر ان کو آگ میں رکھا جاتا پکانے کے لیے۔ سو اٹس اے پروسیس۔ اب جب ہم بائبل مقدس کی روشنی میں ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے سیکھنا، ان باتوں کو سمجھنا کہ سچ مچ خدا ایک کمہار ہے، اور ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں، اس کے ہاتھ کے برتن ہیں۔ اس نے ہمیں بڑا خوبصورت برتن بنایا ہے عزت کے لیے۔ خدا ہم کا شکر ہو کہ آپ خدا کے لوگ ہو۔ ہم سب کو اس نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ وی آر کیرنگ دا امیج آف گاڈ۔ اٹس اے گریٹ بلیسنگ۔ ہی از اے ونڈرفل ونڈرفل کریٹر۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے صبح سویرے جب میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو ساتھ دیتے ہوئے، پروگرام کو دیکھتے ہوئے۔ اٹس اے گریٹ بلیسنگ۔ میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں جی بوا اظہر چاند کو، ایلڈر وینس صاحبہ کو، بھائی جاوید اقبال، اور اپنی عزیز بہن بینا سہوترا کو۔ بینا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں کنگز ہال چرچ میں تھا، تو ونس وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ریڈیو پروگرام، بیکاز شی انوائٹیڈ می ان دیٹ ریڈیو، دیسی ریڈیو جو ایک ایف ایم ریڈیو ہے، اس پہ مجھے انہوں نے بلایا، اور پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ باقاعدہ طور پر ریڈیو پہ پروگرام کیوں نہیں شروع کرتے۔ دین شی ریفرڈ می ٹو ایشین گولڈ ریڈیو، اور یہ وہ بہن ہے جنہوں نے مجھے ایک انیشیٹو دیا اور ایک اپرچونٹی میرے لیے مہیا کی۔ آج ہم اس بات پر بھی غور کریں گے، when God is giving us opportunity, how we need to take these opportunities، اور اگر ہم نہیں ان کو لیتے تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ That will be our subject today. But here I just want to say thank you to بہن بینا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ پروگرام، شی از اے پریزنٹر، ریڈیو پریزنٹر ہیں، اور لوکل ریڈیو پہ وہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ یہ اچھا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں پنجابی زبان میں وہاں پر آ کر تو پروگرام کروں، اور آلموسٹ ایوری ایسٹر اور کرسمس پہ میں پنجابی میں پروگرام کرتا ہوں۔ تو بہن مینا تھینک یو، اور ویری سون، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اسی ویک میں، اٹس آل ڈیپینڈ اپون ہر اویلیبلٹی، سو ول براڈ کاسٹ دیٹ پروگرام ان پنجابی لینگویج ایز ویل۔ ایلڈر سہیل صاحب ایز یوزول فرسٹ اس پروگرام میں ہم خدا ان کے شکر ادا کرتے ہیں، اور ملیشیا سے ایاز گل صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بیٹی سبین ہیں، خدا ان کو برکت دے، اور ہماری عزیز بہن ایلڈر شمیم ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان تمام عزیزوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ صبح سویرے ہمارے ساتھ ہوتے ہو۔ عاشر کنگ ہیں جی ہمارے ساتھ، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ تو یہ تمام عزیز جو کہ صبح آج ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو جی، گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے کل کی جو عبادت تھی اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ بڑی زبردست قسم کی جو عبادت تھی، اور میسج واز فینٹاسٹک، ویری ویری ساؤنڈ، تھیولوجیکلی ساؤنڈ میسج۔ اور کل ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا بشپ کے ساتھ، بشپ آف کراچی، اور وہ کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے گھر کا ماحول، اور بہت اچھا وقت سب نے ان کے ساتھ بسر کیا۔ از سچ اے ہمبل پرسن، ڈاؤن ٹو ارتھ، خدا انہوں نے بڑی برکت دے۔ تو چلتے ہیں جی پروگرام کا آغاز ویسے ہم نے خوبصورت گیت سے کیا، انڈسمال صاحب کی آواز میں۔ تو آج میرا من چاہ رہا ہے کہ ہم سب مل کر زبور 23 سے اس اپنے ویک کا آغاز کریں۔ It's a beautiful, beautiful psalm. Later I will talk about that. But here just open your Bibles and we are going to read this Psalm 23. زبور 23 ہم سب مل کر تلاوت کریں گے۔
آپ خدا کے वचन को, प्रभु के वचन को देखिए. ज़बूर 23 हम सब मिलकर खुदा के पुराने अहकाम में से हम इसको देखेंगे. अगर आपको जुबानी आता है, इफ यू डोंट हैव बाइबल, यू कैन रिसाइट दिस साम आफ्टर मी इन उर्दू. तो आइए हम मिलकर खुदा के इस कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं. यूं लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है. बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है. तेरे साथ और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है. तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा. खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो. आमीन. आसूदगी खुदावन हमें देता है, खुदावन हमें बरकत देता है. आसूदा होना, बाबरकत होना. और ज़बूर में ये कहता है कि खुदावन हमें आसूदा करता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है, हरी घास पर बिठाता है. इज ओवर प्रोटेक्टर, वो हमारी हिफाजत करता है. We are all concerned about our protection. People, they are spending a lot of money for their protection. Nowadays, people are after the cameras and CCTV और दीगर जो मजलिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन खुदावन अगर हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से. ज़बूर 127. खुदावन ही हमारा निगहबान है. खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी खुदावन के पास है. तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी. It's a wonderful assurance about the providence of God. बहुत खूबसूरत बात. हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे जैसा खान बचाता है. और एक जो खूबसूरत बात आज सुबह मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, उम्मीद, होप. और ज़बूर में इसके बारे में कहता है, यकीनन, श्योरली, सर्टेनली, आई एम कॉन्फिडेंट. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी. Do you have such assurance in your life? Do you have such trust? आज सुबह इस आयत को अपने साथ रखिए. यकीनन जब भी आप इस बात पर गौर करेंगे, you will get the confidence. If you are going for interview, if you are having financial issues, if you are struggling in your life, जो भी मुश्किल है, ये बात आज अपने साथ रखिए. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ. Not only 1 hour, not only 1 day, not only 1 week. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा. दिस इज अश्योरेंस फॉर एवरलास्टिंग लाइफ. जोए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान में. एक्सपेंडेबल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी खुदावन वो हमें देता है. ज़बूर इसके इस तजर्बे से आप क्या सीखते हैं? ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा कीजिए, उस पर रिलाई कीजिए, एंड यू विल गेट पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट. लेट्स प्रे टुगेदर. हालेलुया. खुदावन तो कितना महान है, तेरे सारे वादे हाँ में हैं. तू सरदार गल्लाबान है, तुम्हारा निगहबान और चरवाहा है. ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, तुम्हारी फिक्र करता है. तूने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है, और हम हमेशा तेरे सामने रहते हैं. तूने ये फरमाया कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है. तेरा शुक्र हो प्यारी खुदावन.
یہ تو مہیا کرتا، تو حفاظت کرتا، تو برکت دیتا ہے. تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور آج صبح خدا جس کسی کی بھی جو بھی سمسیا ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، وٹ ایور اٹ از، if they are going through difficult time, if they're having any issue in their lives, that is a relationship issue, these are financial crises, health issues, whatever it is, there's nothing impossible for you. We ask your blessing upon your people. Please take control of their lives. Help us that we may grow into your likeness. Bless you people. In Jesus' name we ask this. Amen. Thank you. Thank you, Jesus. کتنا اچھا لگتا ہے خدا سے جب آپ باتیں کرتے ہیں. میرا تو اگر پروگرام میرے لیے ٹائم کی مجھے نا مشکل ہو تو جی چاہتا ہے کہ بس آپ کے ساتھ مل کر آنکھیں بند کر کے خدا سے ہم باتیں کرتے رہیں. اور دس از اے بیوٹی آف دس پروگرام. جب ہم دعا کرتے ہیں مجھے تو بڑی برکت ملتی ہے. اور جہاں کہیں بھی، اور دیکھیں دیر از اے ہنگر اینڈ تھرسٹ ان سائڈ آف اس. اور میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ دعا کرتے ہیں، ہمارے پیارے بھائی پادری گلبرٹ ہمارے ساتھ ہیں، اور بھائی سلیم گل، تھینک یو بھائی. خدا ان آپ کو بڑی برکت دے. خدا ان کے ساتھ جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے. خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. آپ صبح سویرے چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے خدا کی حمد و ثنا کریں، تو آئیے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ خوبصورت زبور جو ہے یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زبور پسند آئے گا. آئیے خدا کی تعریف اور ستائش. Sadhana
میں ان بیٹیوں کے لیے خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں، بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو ایک اچھی بات ہے وہ ہے ماڈesty۔ جس طریقے سے یہ بیٹیاں، یہ بہنیں خدا کی تعظیم کرتی ہیں، سر پہ دوپٹہ لیے ہوئے خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے حیادار لباس پہن کر، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ آج کل جو حمد و ثنا بھی ہے پرفارمنس بن گئی ہے، ورشپر نہیں ہے، ایک گلیمر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حمد و ثنا کرنا، خدا کی تعریف و ستائش کرنا، اس میں آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، بڑی کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، جب ہم خدا کے لیے پاک کلام پیش کرتے ہیں، اچھا ہے، صاف ستھرا لباس پہننا، ڈیسنٹ لباس پہننا اچھی بات ہے، لیکن آپ پرفارمر نہ بنیں، آپ ورشپر بنیں۔ یو نیڈ ٹو پریزنٹ کرائسٹ، ناٹ ٹو اوور سیلف۔ اور میں اس بات کو بھی اچھا سمجھتا ہوں کہ جو چرچ کے اندر جو خدا کے خادمین ہیں، جو کہ کیسٹ پہنتے ہیں، پریچنگ گون پہنتے ہیں، اچھی بات ہے، ہوتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ اچھے سوٹ پہنتے ہیں، میں پہنتا ہوں، اچھا لگتا ہے، لیکن لباس کو حیادار ہونا چاہیے۔ اور میں ان بیٹیوں کے لیے خدا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ یقیناً آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں، تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام گوسپل سنگر سے، ایک تو بھئی آپ مہربانی کر کے جو مزامیر ہیں ان کی طرزیں خراب نہ کریں، جو جینوئن جو میلوڈی ہے اس کو آپ سپوائل نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ خدا کی تعریف و ستائش کرتے ہیں، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، یو نیڈ ٹو کیپ ان یور مائنڈ دیٹ یو آر ناٹ پریزنٹنگ یور سیلف، یو آر پریزنٹنگ کرائسٹ، یو آر پریزنگ دا لیونگ گاڈ۔ تو اس میں خدا کی تعریف ستائش کرنا اور اچھے طریقے سنا ہے آسمان اور کان لگائے زمین کے خدا یہ فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خدا کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مال کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار، دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گاؤں ہی ہیں، جو نہ دبائے گے، نہ باندھے گے، نہ تیل سے نرم کیے گے۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئی، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نکلتے ہیں، وہ ویران ہے اور گویا سے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے جیسے جھونپڑی پاکستان میں چھپر کیکڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی من جو معصور ہو گیا ہو۔ اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم صدوم کی مثل اور امورا کی مانند ہو جاتے ہیں۔ آج کا ورد مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب، پہلی آیت سے لے کر ہم 9 آیات تک دیکھیں گے، وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت۔ چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 85 پر، پیج 85، گوسپل آف سینٹ جان، چیپٹر 5، ورس 1، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان۔ یوحنا کی پتری، اس کا 5واں ادھیے، اس کی پہلی آیت۔ مجھے یہ حکم کیا گیا، جو میرے بہن بھائی اردو نہیں سمجھتے، جو ہندی اور پنجابی اسپیکنگ ہے، ان کے لیے میں یہ ورد انگلش میں اور ہندی میں، پنجابی میں آپ کے ساتھ اس کو بانٹتا ہوں۔ میرے پاس اردو کی بائبل ہے، اس میں سے آپ کے لیے اس ورد کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حزدہ کہلاتا ہے، اس کے 5 برآمدیں ہیں، ان میں سے بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور بزمدہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے رہتے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔
وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے, اسے کہا, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا ہے, خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے سے کہا, اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. عزیزو, یہ جو دروازہ ہے یہ بھیڑ دروازہ ہے. سوری, میں نے بھیڑ کہہ دیا. تو یروشلم میں یہ بھیڑ دروازہ ہے, تو پلیز ایکسپٹ مائی اپولوجی. تو آئیے ہم دعا مانگیں. پیارے آسمانی باپ, تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, کیونکہ خداوند تو ہمیں سکھاتا ہے, تو ہماری مدد کرتا ہے, تو قدوس ہے, تو پاک ہے. پیر خداوند ہماری عقلوں کو روشن کر, ہمیں برکت دے, عقلوں کے ساتھ ہو. یسوع کے خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آج ہم ایک نئی سلسلے کو شروع کر رہے ہیں, اپرچونٹیز, مواقع جو خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس سبجیکٹ کو لے کر آگے بڑھوں, میں تھوڑا سا اس جو اقتباس جو کلام کا حصہ ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو آئیے سیکھتے ہیں مل کر. یہ جو اقتباس ہمارے سامنے پڑھا گیا, جو آیات میں نے تلاوت کی, اس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح ایک اپاہج شخص کو شفا دیتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ عید کون سی تھی, غالباً یہ عید فصح تھی, because there was a good number of people on that feast. They were gathered together in Jerusalem, and Jesus was at that time on that sheep gate, جس کے بارے میں ابھی ہم نے سنا. یہ ہیکل کی جنوبی طرف میں تھا, اور خداوند نے مجھے یہ موقع دیا, یہ برکت دی کہ میں اس جگہ کو دیکھ پایا. بیت ہزا, جہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پر یہ جو حوض ہے یہ واقع ہے. درحقیقت یہاں پر یہ 2 حوض ہیں, اور ان کو دریافت کیا گیا. یہاں پر جو اپاہج لوگ تھے وہ پڑے رہتے تھے بڑی تعداد میں. بھائی مقدس اس سپرسٹیشن کے بارے میں زیادہ کوئی بات نہیں کرتی, لیکن دیٹ واز دا بلیو آف دا پیپل. لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ جب پانی ہلایا جاتا ہے وہ منتظر رہتے تھے, انتظار میں رہتے تھے کب پانی ہلے گا, اور اس میں جو بیمار, اندھے اور لنگڑے, اس طرح کے نا امید جو لوگ تھے وہ پانی میں اترتے تھے اور شفا پاتے تھے. دیٹ واز کائنڈ آف مائنڈ سیٹ آف دا پیپل کہ یہ اچھا جی اس طریقے سے خداوند جو ہے. بٹ بائبل مقدس کے بارے میں اور زیادہ کچھ بیان نہیں کرتی, لیکن یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ پانی ہلتے جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا, اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ 38 برس سے وہ بیمار تھا, اور اس کو یسوع نے پڑا دیکھا, اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں, اسے کہا, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ 38 years, it's a long time. He was having this physical problem. Since he was having this issue, his condition was not very good. خداوند یسوع مسیح جب اس کے پاس آئے تو 2 باتیں تھیں جو کہ خداوند اس کو ریئلائز کروانا چاہتے تھے. That's why he asked this question. Do you want to get well?
ایک تو اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کے بارے میں کہ وہ دوسروں کو بلیم دیتا تھا، دوسروں پہ الزام لگاتا تھا کہ جی کوئی مجھے پانی میں پھینکتا نہیں ہے، اور میرے اترنے سے پہلے دوسرا جو ہے وہ اس میں اسے جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے 7ویں آیت میں۔ دوسری جو مشکل تھی وہ تھا his concept about Jesus Christ۔ اس کو ایک اچھا شخص مانتا ہے، ماسٹر کہتا ہے اس کو، لیکن اس کا جو تصور مسیح تھا وہ بڑا دھندلا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے جو اس سے بات کر رہا ہے۔ Jesus was healing the people and he was laying there for 38 years۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ Desire for healing, that was a very vital question۔ Do you want to get healed? Do you have such desire? اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی قوت پر، دوسروں کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، جیسے ہوتی ہے نا جونک جو ہوتی ہے وہ دوسروں کا خون چوستی ہے، اس کی اپنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی۔ جونک جو ہوتی ہے وہ سک کرتی ہے، بلڈ سکر ہوتی ہے، دوسروں کا خون چوستی ہے۔ تو یہ جو شخص تھا he was relying upon the strength of his friends۔ اچھا جب پانی لایا جاتا ہے تو مجھ سے پہلے دوسرے جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم یسوع کا اختیار دیکھتے ہیں۔ You can see the divinity and the power of our Savior Lord Jesus Christ۔ خدا یسوع نے سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ This was not required to get the permission from other people، consult with other people، ask other people، آئیے ذرا میری مدد کیجیے، اس کو پانی میں مل کر اتارتے ہیں، یا میں وہاں بیٹھتا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیجیے گا، جب پانی ہلے گا تو ہم اس کو بیچ میں اتار دیں گے۔ The other thing which is very important to learn about the obedience، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع حکم دیتا ہے اور سے کہتا ہے اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ اوبیڈینس، تابع فرمانی۔ مرکز کی انجیل میں ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں، ایک شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور اس کو خداوند کے سامنے لائے عبادت خانہ میں، اور وہ اس پر الزام لگانا، یہ بھی سبت کا دن تھا، اور اس پر الزام لگانا چاہتے تھے کہ یہ سبت کے حکم کو توڑتا ہے تو ہم اس پہ الزام لگائیں گے، کیونکہ جو سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب یسوع نے سوکھے ہاتھ والے کو دیکھا اور اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ اسی دم ٹھیک ہو گیا۔ جو شفا کا کام ہے وہ آپ کے دماغ میں پہلے شروع ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خداوند کے کلام سے۔ انہوں نے ایکٹ بعد میں کیا، پہلے انہوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں قبول کر لیا۔ دیٹ از دا بیوٹی آف دا فیتھ۔ اس شخص نے بھی جب یسوع کے حکم کو مانا، اس نے آرگومنٹ نہیں کیے، اس سے کوئی اور بات نہیں کی، یسوع نے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند نے اس کو شفا دی۔ عزیزو، well, we are talking about the opportunities. It is very important to learn about this beautiful, beautiful subject۔ Opportunity کیا ہے؟ Opportunity is like a door۔ God is opening door for us, the door of opportunity۔ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کیا وجہ ہے people fail to get the opportunity؟ Oh, it's dangerous۔ It's dangerous۔
when you are not taking this opportunity, when God is offering you, खुदावन आपको मौका देता है, सबको देता है. क्या वजह है कि हम उससे फायदा नहीं उठाते? यहां पर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि शैतान भी आपको अपॉर्चुनिटीज देता है. अगर आप खुदावन के पाक कलाम को सीखते हैं, देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह की जब आजमाइश हुई तो इब्लीस किस तरीके से खुदावन को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है. और ये बात हमें याद रखने की है. वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड and this world is a dangerous place. When we're talking about opportunities, we need to think about the pain and the suffering. किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आपको तकालीफ और मसाइल का सामना ना करना पड़े. So there are two kind of the opportunities given by God and opportunities given by devil. आज हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में हम इस बात पर गौर करेंगे और ज्यादा गहरे तौर से. यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इब्लीस जो अपॉर्चुनिटीज देता है, वो जो पैकेज है, बड़ा डेंजरस है. एंड ही इज यूजिंग द गॉड्स वर्ड. वो खुदा के कलाम को इस्तेमाल करता है. मत्ती का इंजीली बयान उसका 4 बाब, और यहां पर हम जो खुदा यीशु मसीह की जो टेम्पटेशन है, इब्लीस ने जो उसको टेम्प्ट किया, उसको हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी. और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए जरा कि वो किस तरीके से कहता है कि जी आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए, डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए अपनी पावर को, ग्लोरीफाई योरसेल्फ, अपने आप को जलाल दीजिए. और आजमाने वाले ने पास आकर से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के पत्थर रोटियां बन जाए. वर्स 3 मैथ्यू चैप्टर 4. उससे जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है. तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के पिंजरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और तुझे हाथों पर उठा देंगे, ऐसा ना कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस. यीशु से कहा, लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर. फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत से दिखाई. उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो सब कुछ तुझे दे दूंगा, सब कुछ तुझे दे दूंगा. इब्लीस इज गिविंग अस अपॉर्चुनिटी. देता है, मौके देता है इब्लीस भी. And some people, they are taking happily all these opportunities. Oh, this is a wonderful opportunity. This is a God. They don't discern that if it's from God or from devil. Spirit of discernment बहुत जरूरी है. Escapism, राह फरार. कुछ लोग क्या कहते हैं, ओ आप बड़ी परेशानी में हैं, आइए जरा गम गलत करते हैं, ये शराब पी लें, ये ड्रग ले लें, यू विल बी वेरी रिलैक्स, आपको बड़ा आराम चैन मिल जाएगा, लीजिए पीजिए. डेविल इज ऑफरिंग शॉर्ट टर्म एस्केप सोल्यूशन. लीजिए कुछ पफ लीजिए, कुछ कश लगा लीजिए, यू विल बी रिलैक्स. और होते हैं लोग रिलैक्स होते हैं, नो डाउट. पी ले या सो गए, रिलैक्स हो गए, दूसरे दिन फिर वही बात, चलें फिर पी लें. एंड स्लोली यू आर बिकमिंग एडिक्टेड. ये मॉडरेशन से शुरू होता है काम, चिल आउट करने से होता है, एंजॉयमेंट से होता है. देन पीपल आर बिकमिंग एडिक्टेड. जब हम ऑफिस में थे तो मैं उसको पादरी तो नहीं था, नॉटी थे. तो हमारे साथ जो नए आने वाले लोग होते थे, तो हम क्या करते थे कि 10-11 बजे के करीब हम टी ब्रेक होती थी, उसमें ऑफिस में जो होते थे चने
سموسے اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی تھیں تو وہ ہم منگواتے تھے. تو وہ جو آدمی آتا تھا تو اس کو جو نیا شخص آتا تھا تو اس کو ہم نے کہنا آئیں جی کھائیں جی ہمارے ساتھ. تو اس بیچارے نے آنا. اب ہفتہ 10 دن اس کو پھر عادت بن جاتی تھی. تو پھر کیا ہونا کہ جیسے ہی وہ ٹائم ہونا 11-12 بجے کا ٹائم ہونا تو اس کو بیچارے کو طلب ہونی. تو اس نے پھر ادھر ادھر گھومنا. آج کوئی پروگرام نہیں جی پھر کوئی سموسے وغیرہ کو نہیں منگوانے. اچھا چلا نہیں منگوانے. تو پھر وہ بیچارہ جو ہے نا اس طریقے سے وہ شامل ہو جاتا تھا. جو جواری ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جو جواری ہوتے ہیں نا گیملر, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے اس شخص کو خوب جتاتے ہیں اس کو, ہے نا, اور وہ کہتا ہے وہ یہ تو بڑا مزے کا کام ہے جی, 10 لگائے تھے 20 مل گئے ہیں, پھر 20 لگائے تھے 40 مل گئے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں تو بڑا زبردست گیملر ہوں, آئی ایم ویری ایکسپرٹ. اور ڈیول اس کو کہتا ہے دیر از اپرچونٹی, بچے اب لگا, تیرے پاس اب 50 ہو گئے, 10 تھے تیرے پاس. کہتا ہے یار باقی بات تو ٹھیک ہے. پھر وہ دوسرے دن کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی میں آج 100 لے کے جاتا ہوں, 100 سے میں اب 1000 بنا کے لاؤں گا. اور پھر جب وہ جاتا ہے تو کچھ اور جیت لیتا ہے, 100 سے 200 بن جاتے ہیں. کہتا ہے آج میں یہ 200 لے کے جاؤں گا اور ساتھ اور اپنے پیسے لے کے جاؤں گا. وہ 500 لے کے جاتا ہے. آج تو میں جیت کے آؤں گا جی, آج 1000 لے کر آؤں گا. پھر وہ جاتا ہے اور ٹریپ ہو جاتا ہے. جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ بچے اب تجھے دیتے ہیں 1000. تو وہ جو اس کے اپنے 500 ہوتے ہیں وہ بھی کھو کے آ جاتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. پھر جوا جو ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ آج اپنے زیور بیچ دے بیوی کا, آج اپنی بیوی بیچ دے یار. اپنا مال و ثواب بیچنا شروع کر دیتا ہے, اپنی بیوی کو بچوں کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. ڈیول از گیونگ یو اپرچونٹیز. اس کو دیکھیں گے. اور چلیے دیکھتے ہیں کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ جو خدا موقع فراہم کرتا ہے. پہلی تو بات جو میں نے کہی کہ اس میں ہمیں ڈسرنمنٹ کی بڑی ضرورت ہے. لوگ جو ہیں وہ خدا جو ہمیں موقع دیتا ہے ان کو مس یوز کرتے ہیں ان اپرچونٹیز کو. خدا دیتا ہے وہ آپ کے موقع خدمت کے لیے, دوسروں کی بہتری کے لیے, اور لوگ انہیں اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے جب استعمال کرنا شروع کر دیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے, تو وہ ان کے لیے ایک پھنگا بن جاتی ہیں. کچھ لوگ اس لیے بھی ان اپرچونٹیز کو نہیں لیتے جو کہ خداوند دیتا ہے. ماضی کے جو تجربات ہوتے ہیں جن میں ان کو شاید نقصان ہوا ہو کسی بات میں, وہ گھبرا جاتے ہیں. فیئر, خوف آگے نہ بڑھنے کا. Unless you will not take the risk, you will not leaving the comfort zone, you will not enjoying these opportunities. آپ ان اپرچونٹیز کو آپ انجوائے نہیں کر پاتے. With all the opportunities there is a risk, there is a danger. اگر آپ رسک نہیں لیتے, اگر آپ خطرات مول نہیں لیتے, تو آپ ان اپرچونٹیز کو انجوائے نہیں کر پائیں گے. عزیزو, غم کا بندہ پطرس جو بڑا جوشیلا شاگرد تھا, خدا مسیح کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں. یسوع نے کہا جا. تو جب وہ پانی پر چلنے لگا تو اس نے انجوائے کیا ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو, اتھارٹی آف جیزس کو. He was walking on the water. And that was a brilliant, wonderful experience. Personal experience. یسوع نے کہا چل جیسے میں چل رہا ہوں تو بھی چلے گا. لیکن وہ گھبرا گیا, خوف زدہ ہو گیا, اور اس نے یسوع کو آواز دے کے بچا لی تھی. یسوع نے اس کو ہاتھ بڑھا کر بچا لیا. I'm talking about the people, those who are sitting in the boat. They were so afraid. انہوں نے کہا نہیں پطرس نہ جانا, ڈوب جائے گا, ہم تو نہیں جانے والے. ٹھیک ہے یسوع ہے تو میں تو نہیں جاتا. And they missed the chance. جب خداوند آپ کو کہتا ہے, ابھی ہم نے سیکھا اوبیڈینس کے بارے میں, ہم اور بھی زیادہ اس کو سیکھیں گے. When God is giving you opportunities, you need to listen the voice of God.
आपको ताबे फरमानी की जरूरत, डोंट लिसन द वॉइसेस ऑफ द पीपल, लोगों की आवाजों पे ध्यान ना दें। अंधा जो यरूशलेम के किनारे था, there was opportunity. Bible says he knew that Jesus is passing through. He start shouting, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और चुप कर जा। लोगों ने उसको चुप कराया, शागिर्दों ने कहा खामोश हो जा, और जितना उसको खामोश करता ही वो चलाता था, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और हम देखते हैं कि खुदा के कदम रुके और खुदावन ने उसको आंखें दी, उसको शफा दी। हमारे माजी के तजर्बात जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हम उन अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय नहीं कर पाते। क्रिटिसिज्म इट्स ऑल्सो अटैच विद दैट। लोग जब आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप पर हमला करते हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को लेने से घबरा जाते हैं। एक बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो है सुस्ती और काहली, लापरवाही। जब भी खुदावन हमें बुलाता है ना, मैं तो अपनी जगह तो ना कभी टला, मैंने नहीं लगी। सुस्ती, लापरवाही, चले आज बारिश हो रही है, आज चर्च नहीं जाते, अगले संडे चले जाएंगे। वो मेरे मेहमान आ गए, चले जरा बैठ के तो गपशप लगाते हैं, ले आओ जी खोलो बोतल, छड्डो पर चर्च में, चलो जी बनाए जी जरा कोई चिकन शिकन बनाए, कढ़ाई शढ़ाई बनाए, तो आज मौसम बड़ा अच्छा है, चलें एंजॉय करते हैं। हम लापरवाही करते हैं, काहली करते हैं। हमारे लिए जो दूसरी जो अबलीस हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, उनमें हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्शन होती है। जरा थोड़ा सा एंजॉय कर लेना जरा, कोई बात नहीं है, चले चर्च तो जाते ही रहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कब हासिल होगी, ये मौका फिर कब आएगा? आपके पास तो फिर टाइम ही नहीं होता, आज आप आ गए हैं, चलें कोई बात नहीं, आपने फिर कहाँ आना है, तो चले कोई बात नहीं, भाई साहब को आज कह देते हैं, ये नहीं जाते, बताने की भी क्या जरूरत है, भाई साहब खड़ा होते खा जाएगा समय, कोई बात नहीं, एंजॉय कर लेते हैं। आज खुदावन ने जो अपॉर्चुनिटीज दी है, हम उनको अपने सुस्ती और काहली और लापरवाही की वजह से हम उनको गंवा देते हैं। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो खुदावन मौका दे रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक मेहरबानी है, खुदावन की फजल है, खुदावन का तरस है। यू शुड टेक दैट, आइडेंटिफाई करें, दुआ करें कि खुदावन व्हाट इज योर प्लान, वेल यू आर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। सैक्रिफाइस करें अपनी कंफर्ट को, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन। जब मैंने अपनी खिदमत में इस बात को सीखा, until unless you're not leaving the comfort zone, you will not enjoying the blessing of God. आपको इस बात के लिए देखना है कि खुदावन अगर तू मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, खुदावन मैं ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। Then other issue is wrong advice. ज़बूर न्यूज़ कहता है कि मुबारक है जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की मजलिस नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा, वो फलदार होगा। रॉन्ग एडवाइस, गलत काउंसलिंग, ये हमें उस अपॉर्चुनिटी को लेने से रोकती है। एंड द सेवंथ प्रॉब्लम इज, हम कहते हैं जी मैं ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं है? मैं क्यों करूं, दूसरे को कह लें, मैं अपना नुकसान क्यों करूं जी, मैं ये खतरा मोल क्यों लूं। वो सब ये उसके पास भी एक्सक्यूज था, खुदावन मैं फ्लुएंट नहीं हूं, मेरी जुबान में लुकनत है, मैं तो से बोल भी नहीं सकता, तो मैं ही क्यों। खुदावन ने कहा कि ये मुंह, ये कान, ये नाक, ये किसने बनाए? खुदावन का देयर इज नो एक्सक्यूज। वो तेरा भाई आ रहा है, ही विल बी योर स्पोक्समैन, हारून तेरे लिए बात करेगा। सो वी आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क।
ہم کہتے ہیں جی میں ہی کیوں، دوسرے کو کہہ لیں. کیسے ہمیں ان اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو پرابلمس ہیں جن میں ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ یہ خدا ان کی طرف سے ہے، اور اس کے لیے سب سے جو ضروری بات ہے کہ ہمیں دعا میں خدا ان کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر کہ لوگوں کی جو کرٹیسزم ہے، جو لوگ آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، یو نیڈ ٹو اگنور دیٹ. یو نیڈ ٹو گیو پریفرنس ٹو دا وائس آف گاڈ. سستی لاپرواہی کو دور کریں، اسپرٹ ڈسرنمنٹ مانگے خدا ان سے، روحوں کا امتیاز. اور پھر آپ کو اپنا آرام، چین، عیش چھوڑنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو لیو دیٹ کمفرٹ زون. نقصان برداشت کرنا پسند کریں خداوند کے لیے. اور جب خداوند ہمیں ایسے موقع دیتا ہے، دیکھیے میرے ساتھ فلپیوس کا 3 باب، ہم اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے، وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور میں اس بات کو ان آیات کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. فلپین چیپٹر 3 13 and 14. آئے بھائیوں، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوں، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. لک ایٹ فیوچر، ڈونٹ لک بیک. نو بڈی کین چینج پاسٹ. اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے اس پر دھیان دیجیے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور سچویشن، یور سرکمسٹانسز. Your circumstances, your situation can change like this. Think about your destination. اپنی منزل پر دھیان دیں، which is so important. لوگوں کی باتوں پر سستی، لاپرواہی، کاہلی، خوف، اس سے باہر آئیں، اپنی منزل پر دھیان دیں. کہتا ہے کہ میں دوڑا ہوا جاتا ہوں نشان کی طرف. آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ عبرانیوں کے خط کا مصنف عبرانیوں 12 باب کی دوسری آیت میں کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہیں. جو ڈیل یور فزیکل پرابلمس وتھ فزیکل وے، اور جو آپ کی اسپرچل پرابلم ہے ان کو اسپرچل طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. اب لوگ جو اسپرچل پرابلم ہے ان کو فزیکل طریقے سے جو ہے نا ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. بالوں کو باندھ دیا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، ہے نا، وہ تپسیا کرنے والی جو بات ہے. If you are having spiritual issue, then deal with spiritual issue with the spiritual help. خداوند کے پاک روح کی مدد سے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہم بعض کا جو ہماری فزیکل جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو ہم فزیکل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خداوند کے پاک روح کی مدد چاہیں. جو کام آپ خود کر سکتے ہیں اس کے لیے خدا کو تنگ نہ کریں. ایک جب مذاکرہ ہو رہا تھا، پرانے زمانے میں ڈیبیٹ ہوتی تھی، پادری مولوی عبدالحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے ایک مولوی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کلام جو جیسے اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ پہاڑ سے کھودو اپنی جگہ سے ٹال جائے گا، تو انہوں نے کہا یہ قلم پڑی ہے، اس کو ذرا آپ توڑ دیں دعا سے، اس بات کو پورا کریں. انہوں نے وہ پین لیا، اس کو 2 ٹکڑے کیا ہے، وہ آپ ہار گئے. کہتا ہے کیوں؟ اس نے کہا پادری مولوی صاحب نے، مولوی عبدالحق نے، بہت بڑے اسکالر، انہوں نے کہا خداوند نے مجھے قوت دی ہے، جو کام میں خود کر سکتا ہوں اس کو میں خداوند کو کیوں تکلیف، اسے مجھے یہ قوت دی ہے، طاقت دی ہے. بعض کا جو ہمارے کرنے والے کام ہوتے ہیں ان کو بھی ہم خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. جو خدا کے کرنے والے کام ہے خدا کو کرنے دیں، جو آپ کے کرنے والے کام ہے وہ آپ کریں. ہم بعض کا جو خدا کے کرنے والے کام ہوتے ہیں خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو فزیکل ایشوز ہیں، فزیکل پرابلمز ہیں، ان کو فزیکل طریقے سے ہینڈل کریں. دوائی نہیں کھانی جی لوگ. وہ پچھلے دن ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا بیٹا، جوان بیٹا تھا، وہ مر گیا. جب افسوس کے لیے گئے تو اس نے بڑے پراؤڈلی یہ کہا وہ مرتے جانا اسی لیے میں سپاہی صاحب، لیکن چنگی گال ہے کہ انہیں دوائی نہیں کھاتی. اس نے کہا جی نہیں، میں نے دوائی نہیں کھانی، خدا مجھے ایسے ہیل کرے گا. اٹس ویری ویری بیڈ اپروچ.
ڈاکٹروں کو خدا نے عقل دی ہے، تو جو فزیکل ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو فزیکل طریقے سے ہینڈل کریں، اور جو خدا کے کرنے والے کام ہیں وہ خدا کو کرنے دیں. خیر، اس پہ ہم اور زیادہ بات نہیں کر سکتے. یہ جو ہے نا پرفیکشن کے چکر میں پڑے رہنا، اور ہم اپرچونٹی نہیں دیتے، اور دوسروں کے اندر بھی پرفیکشن کو دیکھنا کہ نہیں جی یہ کام اسی کا وہی کرے. نو باڈی از پرفیکٹ. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بعض کا ہم ایک آئیڈیل بنا لیتے ہیں کہ جی یہ چرچ لیڈر ہے، یہ پولیٹیکل لیڈر ہے، یہ سارے کام اسی کے کرنے والے ہیں، اس کو یہ سارے کام کرنے ہیں. تو کسی کے اندر پرفیکشن کو نہ دیکھیں، چاہے وہ آپ کا اسپاؤس ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے پاسٹر ہیں، آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. whosoever they are, they're not perfect. We need to lift them up. ایک دوسرے کا بھار اٹھائیں. When God is giving you opportunity, you need to take that opportunity, help one another, take care of one another, love one another. جو جس بات میں کمزور ہے اس کی مدد کیجیے. اینڈ انجوائے دیز اپرچونیٹیز ٹوگیدر. ان اپرچونیٹیز کو مل کر آپ انجوائے کریں، اور خداوند یقیناً ہم سب کو برکت دے گا. ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تو ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے. بہت دفعہ ہم اپنی سستی، کاہلی، لاپرواہی کی وجہ سے ان اپرچونیٹیز کو لے نہیں پاتے. بہت دفعہ ہم خوف کی حالت میں ہوتے ہیں، تیری آواز کو نہیں سنتے، تیری تابع فرمانی نہیں کرتے. پیر خداوند ہمیں اس تمام مائنڈ سیٹ سے، سوچ سے باہر نکال. ہمیں برکت دے، قوت دے، طاقت دے. اس وقت ہے خداوند ہم تمام لوگوں کے لیے، those who are living in that sort of the fear, those who are not taking all these opportunities when you are offering them these opportunities. They are giving preference to the voice of devil instead of God. We ask your guidance, your spirit of discernment for all these brothers and sisters. Heavenly Father, please be with them and bless them and give us a heart that we may be obedient to you. آپ کی تابع فرمانی کریں، آپ کی آواز کو سنیں، تاکہ آپ سے وہ تمام برکات حاصل کر سکیں جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں. پھر یسوع جی ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ پیر خداوند کنفیوژن کا شکار ہیں. They fail to identify the voice of God and they are struggling in their life to make the decision in their lives. Give them confidence that they start relying upon you because you're always loving God. آپ ہم سے پیار کرتے ہو اور آپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے. آپ برکت دیجیے اور ہمیں ان تمام طرح کے جو غلط سوچیں ہیں ان سے باہر نکالیے. ہمارے ذہنوں کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں لیجیے. آج کا تمام دن ہماری مدد کیجیے. ہم تمام بیماروں کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں گھروں بیمار ہیں ان کے لیے آپ کی قوت چاہتے ہیں. پھر یسوع جی ہماری کلیسیاؤں کو برکت دیجیے، ہمارے گھرانوں کو برکت دیجیے. ہم سب کے ساتھ ہوئیے. یسوع کے خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہو جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج بخش دے. جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو مجھ سے معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کریں. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. کیسا لگا آپ کو آج کا یہ پروگرام، یہ بائبل اسٹڈی؟ تو ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ہم اس مضمون کو جاری ساری رکھیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کرسمس کی آمد ہے وہ ٹھنڈ لگ رہی ہے بھائی. نہیں مت کرو. اچھا تو لے آئیں، ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی اکٹھا کر لیں اور باقی چیزیں بھی، لیکن کوشش کریں کہ جو عبادت کا وقت ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے. تو ویلکم کرسمس پروگرام ہمارے چرچ میں ہو رہا ہے فرسٹ سنڈے
آف دا منتھ جو دسمبر کا پہلا سنڈے ہوگا اس میں پاکشا بھی ہوگی اور ویلکم کرسمس پروگرام ہوگا. یو آر آل ویلکم ٹو جوائن اس ایٹ ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ فارم چرچ 3 دسمبر رانگ. تو آئیے ہمیں جوائن کیجیے. تو باقی کے پروگرام میں نے شیئر کر دیے ہیں آپ کے ساتھ فیس بک پہ, تو جس میں کیرل سنگنگ ہے, ڈنر ہے, ہمارے کرسمس کے نیو ایئر کے پروگرامز ہیں. تو بہت جلد آپ کو مزید بھی جو ان کے بارے میں ڈیٹیل جو میں دیتا رہوں گا. تو ضرور آئیے, لوٹن میں بھی ہمیں جوائن کیجیے. 2 بجے ہم عبادت کرتے ہیں لوٹن سینٹ جان میتھوڈسٹ چرچ میں, تو وہاں پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ فارم چرچ میں یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں ان میں آپ ضرور شامل ہوں. ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ ہیسٹن TW50DR. تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو, خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. بائے.